الدائرة ما في الوجود صاحب لواء الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا حق بالحق بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزادار سرکار سید الشہداء ماتمدار حسین شیعان حضر کرار بزرگان ملت برادر عزیز عاشقان امام حسین علیہ السلام، ایام اعضا کی چوتھی مجلس اپنے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. خالق اکبر، خالق کون مکان، مالک ارض و سما، دریا میں روانی پیدا کرنے والا، ہوا میں ٹھنڈک عطا کرنے والا، پھولوں میں مہک اور کلیوں میں چٹک عطا کرنے والا، خالق ہونے سے پہلے اپنی رازقیت کا اعلان کرنے والا، جس نے موت کو پہلے خلق کیا، حیات کو بعد میں خلق کیا. وہ پروردگار عالم جس نے لاتعداد فرشتے خلق فرمائے تاکہ انسان ترقی یافتہ ہو جائے، تاکہ انسان صراط مستقیم پر قائم رہے. پروردگار عالم نے کوئی بھی وقت، کوئی بھی زمانہ اپنے ہادی سے خالی نہیں چھوڑا. ہر زمانے میں ہادی آتے رہے اور ہدایت کے فریضے انجام دیتے رہے، بے شک، تاکہ کوئی امت یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا انتظام نہیں فرمایا. ہر امت کے سامنے. اور ابھی ہمارا ایک ہادی پردہ غیب میں موجود ہے جو ہم سب کی ہدایت فرمانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم جس نے ساری کائنات کو خلق فرمایا تاکہ انسان جہالت کے سمندر سے نکل کے حدیث کے روشن منارے تک پہنچ جائے، لیکن اس نے اتنا بڑا نظام چلایا، اتنا بڑا نظام قدرت چلایا تاکہ انسان فلاح پا جائے، انسان بلند ہو جائے. قرآن جیسی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر خوش قطر کا ذکر موجود ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم کو کسی چیز کی معرفت نہیں ہوگی تب تک آپ بلندی تک نہیں جا سکتے. یعنی معرفت ہر ایک چیز کی حاصل کرنا ضروری ہے. آپ کوئی موبائل خریدیں، جب تک اس کی آپ کو پہچان نہیں ہوگی، معرفت نہیں ہوگی، آپ موبائل نہیں چلا سکتے. تو زندگی کا بھی سلسلہ یوں ہی ہے کہ جب تک آپ کو معرفت نہیں ہوگی تب تک آپ بلند مقام تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی کیا یوں کہا جائے کہ کچھ پانے کے لیے آپ کو کچھ کھونا پڑتا ہے. عزاداری کرنے کے لیے آپ کو مقصد حسین کو سمجھنا ہوگا. حسین کا مقصد کیا تھا؟ زبانی دعویٰ اور ہوتا ہے، حقیقی محبت اور ہوتی ہے. زبانی دعویٰ کرنے والے بہت تھے. بھائی امام حسین کو شہید کرنے والا کون تھا؟ کوئی کافر نہیں تھے، مسلمان تھے، بے شک، قرآن پڑھتے تھے، لیکن معرفت نہیں تھی. جانتے تو تھے، پہچانتے نہیں تھے. بھائی میرا خطاب جو سمجھ سکتے ہیں زیادہ ملتمس رہتا ہوں. بہرحال کیونکہ یہ دربار امام حسین ہے، یہاں پہ کوئی بھی آ جا سکتا ہے، لیکن ہماری حد معین ہے. جو پیغام ہم کو دینا ہے وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا. یعنی امام حسین کو ماننے سے پہلے ان کو پہچاننا ضروری ہے. امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ مدینہ امام نے کیوں چھوڑا؟ آپ کو معرفت حاصل کرنا چاہیے، پہچاننا چاہیے. مدینہ کیوں چھوڑا؟ یعنی اپنے گھر کو یوں ہی قربان کوئی نہیں کر دیتا.
اپنے مکان کو اپنے گھر کو یوں ہی برباد نہیں کرتا جب تک کوئی مقصد نہ ہو۔ امام حسین کا کربلا جانے کا مقصد کیا تھا؟ پہلے آپ اس کو سمجھیں، مقصد جانے کا کیا تھا؟ تاکہ نانا کا دین باقی رہے۔ نانا کا دین باقی رہنے کا مطلب یہی نہیں تھا کہ تعزیہ صرف اٹھا لیا مقصد پورا ہو گیا، ہم نے امام کی یاد کو تازہ کر دیا، تعزیہ اٹھایا، تبرک کھایا، ماتم کر لیا، یہی ہو گیا۔ نہیں، مقصد حسین کچھ اور تھا۔ حسین کا مقصد یہ تھا تعزیے کے ساتھ ساتھ غربا کی مدد بھی کی جائے، بے شک بے شک، یتیموں کے دست سر کے اوپر دست شفقت بھی پھیرا جائے، واہ، احترام والدین بھی کیا جائے، بے شک، پڑوسیوں کا احترام بھی کیا جائے۔ اب کسی نے سوال یہ کیا، توجہ سنیں، کسی مولانا سے سوال کیا کہ مولانا یہ بتائیے کہ لوگ بڑی بڑی مسجدیں بنواتے ہیں، بڑے بڑے مکانات بنواتے ہیں، بڑے بڑے گھر بنواتے ہیں، بڑی بڑی ممبارگاہ بناتے ہیں، بلکہ ان کا خود کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کا جواب آپ دیں۔ وسیع حسن خان صاحب سے بھی ان چینل پہ سوال کیا گیا، بے شک، اس کا مطلب کیا؟ یعنی اتنا بڑا پروگرام چل رہا ہے، پڑوسی بھوکا ہے، والدین پریشان ہیں، بھائی بہن پریشان ہیں، لیکن ہم مسجد بنوا رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ حدیث نبی پڑھی، حدیث نبی ظاہر میں نہیں، ترجمہ یاد ہے، تو انہوں نے حدیث نبی پڑھی، پڑھنے کے بعد میں کہا اگر تمہارے پاس 5 درہم ہیں، بڑی توجہ ذرا ہوتا، اگر تمہارے پاس، یہ ہوتی معرفت، اگر کہتے 5 درہم ہیں یا 5 کھجور ہیں تو آپ پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھیں گے، گھر والوں کے اوپر مقدم ہے ماں باپ، بے یہ شک پوائنٹ ہے بے اس شک، میں، یعنی گھر والوں میں مقدم ہے ماں باپ، پہلے ماں باپ کھائیں گے، پھر ہم کھائیں گے، پھر ہماری بیوی، پھر ہمارے بچے، پھر اہل خانہ، بہرحال یہ ایک تقسیم کا طریقہ ہے، یعنی مقدم ہے ماں باپ۔ وہ زندگی نہیں ہوتی کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، والدین پریشان ہوں۔ بھائی پھر آپ کیا کہیں گے؟ جب آپ والدین کا احترام نہیں کر سکتے تو خالق اکبر کا احترام کہاں سے کریں گے؟ اس کی بتائی ہوئی توحید کے اوپر عمل کہاں سے کریں گے؟ بھائی وہ اشرف المخلوقات آپ کو بنایا، اس نے تم کو خلق کیا، آپ کو کسی اور نے پیدا کیا، کسی ذریعے سے پیدا ہوئے، بہرحال تو والد احترام لازم ہے نا۔ یعنی والدین کا احترام ایسا ہے کہ خدا نے فرمایا اگر دنیا میں کسی کو سجدہ کرنا مقصود ہوتا، یعنی سجدہ کرنا جائز ہوتا، تو میں سب سے پہلے انسانوں کو حکم یہ دیتا کہ وہ اپنے والدین کا سجدہ کریں، بے شک، سبحان اللہ، یعنی یہ مرتبہ والدین کا۔ تو حضرت محترم کہتے ہیں معرفت ہونا چاہیے، معرفت اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ تقویٰ کب ہوگا؟ جب ہم لقمہ حرام نہیں کھائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ معرفت امام سے حاصل کریں، امام سے لو لگائیں۔ جب ہم 5 وقت کی مؤدبانہ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں گے، نماز تو پڑھ رہے ہیں، ذہن میں یہ کہ مجھے اس کے بدلے میں جنت چاہیے، نماز پڑھ رہے ہیں، ذہن میں ہے جنت ملے گی، روزہ رکھا، ذہن میں ہے جنت ملے گی، حج کو جا رہے ہیں، جنت ملے گی۔ اما بھائی وہ دینے والا اور ہے، وہ آپ کو عطا کرے گا۔ بھائی نماز اس لیے نہ پڑھے مجھے جنت چاہیے، نماز میں نیت ہونا چاہیے معبود تو لائق عبادت ہے، بھائی تو اس لائق ہے، میں تیری عبادت کر رہا ہوں، اب دینا نہ دینا اس کی مرضی، قبول کرنا نہ کرنا اس کی مرضی۔ بھائی ہم تیرا احترام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو اس لائق ہے کہ ہم تیری نماز پڑھیں، تو ایسا ہے کہ ہم تیری نماز پڑھیں، اور کچھ تو دے نہیں سکتے تیرے پتہ ہے۔ بھائی اللہ کسی کو کوئی بھی مقصد سے خالی نہیں رکھتا۔ اب آپ کو بتائیں کہ بہت سے لوگ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، 5 وقت کی اگر نماز پڑھتے ہیں تو اپنے کو بہت بڑا متقی سمجھتے ہیں، بہت بڑا روزے دار سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی نمازی نہیں، جنت کا حقدار میں ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، یعنی ایک سجدے کا بدلہ اگر حقیقی ہو تو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ بے شک، ایک کسی امام کے زمانے میں ایک عابد تھے، عابد کا نام سنا ہوگا، عابد کہتے بہت زیادہ عبادت کرنے والے کو، توجہ کریں، یعنی بہت زیادہ عبادت گزار تو تھے لیکن معرفت نہیں تھی، توجہ کریں، معرفت نہیں تھی، معرفت ہوتی تو وہ سوال نہیں کرتے۔ نماز کہتے ہیں انہوں نے اتنی نمازیں پڑھی کہ خطِ زمین کے اوپر جہاں وہ رہ رہے تھے کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جہاں نماز نہ پڑھی ہو، اب ایک دن وہ اپنے صحرا سے نکلے، اور نکلنے کے بعد میں ذہن میں خیال آیا، اپنی جھوپڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ معبود تو نے اس عبادت کے بدلے میں میرے لیے جنت میں کون سا مقام بنایا ہے، کون سا مقام دینے والا ہے؟ یہ سوال کیا، وہی نازل ہوئی، بہرحال یہ کچھ بھی قوم میں آئے کہ یہ وقت کا جواب تم کو خود مل جائے گا، زمانہ جب وقت بدلے گا آپ کو پتہ چل جائے گا۔
صبح نموداری ہوئی، وہاں سے نکلے کسی کام کے لیے، کسی شہر دوسرے شہر جانا تھا، توجہ کریں، شہر جانا تھا، وہ جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے میں ان کو ایک پیاس کا غلبہ ہوا، پریشان حال۔ اس زمانے کی ریت کی گرمی کی پریشانی میں پیاس بہت زیادہ لگی، ان کے پاس جو ذخیرہ تھا پانی کا ختم ہو گیا تھا، قریب تھا کہ ان کی جان نکل جائے۔ ذہن میں کیا رہے؟ انہوں نے عبادت کے بدلے میں معبود سے کیا کہا؟ معبود میرے لیے جنت میں کیسا مکان بنوایا ہے۔ وہ لوگ سنیں جو اپنی عبادت پہ فخر کرتے ہیں، میں بہت بڑا نمازی ہوں، بہت بڑا روزے دار ہوں، کسی غریب کو 10 روپے دینا ہے، توجہ کریں، یعنی کسی غریب کو، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اگر کسی غریب کو 10 روپے دینا ہے تو اعلان کر کے دینا ہے۔ مولانا کو چائے پلانا ہے تو 20 لوگوں کے ذریعے مولانا چلے چائے پیے چل کے، تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ میں کتنا احترام کرتا ہوں، دل میں کچھ اور ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، لوگ ہمارا احترام کریں کہ ہم علماء کی میں اہمیت کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے مہمان نواز کی اہمیت کیا ہوتی؟ مہمان جب کوئی گھر آتا ہے تو اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوتا ہے، یعنی اپنا رزق لے کے آتا ہے، وہ تمہارے گھر آ کے تم پہ احسان کر رہا ہے، نہ کہ تم اس پہ احسان کر رہے ہو۔ اگر معرفت ہوگی تب یہ سوچیں گے، بھائی معرفت نہیں ہوگی تو سوچیں گے نہیں، پانی پلا کے پھر صبح کو اعلان کریں گے مولانا صاحب کو میں نے چکن کھلایا، تندوری ہوتا ہے، ایسا بہت ہوتا ہے، میں نے اتنے دن مولانا کو رکھا گھر کے اندر، لیکن آپ کو مہمان کی اہمیت نہیں پتا۔ جناب ابراہیم، تاریخ گواہ ہے، ابراہیم کہتے ہیں تاریخ اسلام میں ابراہیم اتنے بڑے مہمان گزار تھے کہ جب تک کوئی مہمان نہیں ملتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے، سارے رات جا کے بیٹھ جاتے۔ بھائی آپ کے سامنے تاریخ ہے، پھر بھی ہم فخر و گمان کریں، جب کوئی مہمان ملتا تھا اللہ کا نبی تب کھانا کھاتا تھا، یعنی یہ مہمان کی اہمیت، اپنا رزق لے کے آنا۔ بہرحال وہ عبادت گزار نکلے اور پانی ان کا ختم ہو گیا، قریب تھا ان کی جان نکل جائے، پریشان، دعا کی معبود میں تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، پانی دے دے، مر جاؤں گا۔ دیکھا کوئی سکا چلا آ رہا ہے، بڑے عبادت گار سنے، یہاں پہ بات روک کے چلوں، کہتے چلوں، بات آ گئی ایران کے اندر ایک جگہ ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آیا، لیکن پوری بات ذہن میں آ گئی جب نماز کی بات آئی۔ تو وہ ایک صاحب تھے بہت زیادہ ریاکار، نماز پڑھتے تھے تو لوگوں کو جب زیادہ لوگ ہوتے تبھی نماز پڑھنے جاتے تھے، اور بہت تیز سے تلفظ، بہترین تلفظ میں نماز ادا کرنا تاکہ لوگ دیکھیں میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال یہ سب ہوتا۔ صبح کی نماز میں ایک دن ایسا ہوا، کبھی کبھی پوری رات نماز پڑھتے تھے، دیکھتے تھے اگر محفل ہو رہی ہے نا تو نماز پڑھنا شروع کر دیے تاکہ لوگ یہ سوچیں کہ میں بہت زیادہ نمازی ہوں، عبادت گزار ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ صبح پہنچے مسجد میں، توجہ کریں یہ کہانی نہیں، یہ قصہ نہیں ہے، یہ پورا ایک واقعہ ہے پورا، ان کے لیے جو گمان کرتے فخر و مباحت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ صبح کو پہنچ گئے مسجد میں، اذان ابھی نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ نماز شب پڑھیں گے اور نماز شب پڑھنے کے بعد میں صبح کی نماز سے متصل ملا دیں گے اور نماز پڑھ کے آ جائیں گے۔ مسجد میں داخل ہوئے تو کوئی نہیں تھا، حجرے میں گئے اور نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی، دروازہ کھلا تو انہوں نے سوچا کوئی آ گیا ہے، تو نماز کو طول دے دیا، یعنی سجدے کو بڑھا دیا اور آواز کو اور بلند کر دیا۔ پھر انہوں نے سوچا اب کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کون آیا ہے ذہن میں، پھر نماز بڑھاتے چلے گئے، بڑھاتے چلے گئے، بڑھاتے چلے گئے، صبح کی اذان ہونے لگی۔ جب نماز پڑھ کے نکلے دیکھا کہ حجرے میں کتا آ گیا ہے، یہ پورا واقعہ ہے۔ اب آپ نے سوچا یعنی خوشنودی اگر تمہارے اندر ہوتی، اگر معرفت ہوتی تو پوری رات کا عبادت کا ثواب لکھا جاتا، بے شک۔ یعنی ایک دیکھنے کے چکر میں، دکھانے کے چکر میں کتے کے لیے پوری رات نماز پڑھی۔ یہ کیا ہے؟ معرفت نہیں ہے انسان کو۔ ہم نے نماز پڑھی تو ہم بہت بڑے متقی ہو گئے، لوگ ہم کو سلام کریں، یہ ذہن میں رہتا ہے، یہ تبلیغ ہے۔ ہم کو لوگ سلام کریں ہم نمازی ہو گئے، ہم سے لوگ حدیث قصہ پڑھوائیں، ہم سے لوگ شعر پڑھوائیں، شعر نہیں پڑھوایا تو اپنے کو بڑا شاعر سمجھتے ہیں، نہیں پڑھوایا ہم ان کے مجلس میں نہیں جائیں گے، یہ بہت ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جیسے تعداد کم ہم نہیں جانتے، ہمارے یہاں پہ بہت جہاں اکثر کر جگہ گئے ہیں جہاں پہ یہ زیادہ ہوتا ہے، 4 مصرے پڑھ لیں گے تو وہ سوچتے ہیں مجھے بلانے میں مجلس میں نہیں جاؤں گا۔ ایک سوال پڑھے محمد والے یہاں پہ کشکول خالی جو لے کے آتا ہے وہ بھر کے لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ دربار حسینی ہے، یہاں سے سب کچھ ملتا ہے لیکن مانگنے کا خلوص ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ بس محترم انہوں نے دیکھا کہ سکا چلا رہا ہے، سکا کہتے ہیں پانی لانے والے کو، جس کے پاس پانی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پانی پلانے والے کو، کیا کہتے ہیں؟ سکا کہتے ہیں۔ وہ اس کے پاس مشکیزہ تھا تو انہوں نے اس سے پانی مانگا، کہا بندے خدا میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی دے دے، عبادت گزار عابد ہے یہ، پانی دے دے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس نے آنے والے نے کہا کہ
میں پانی دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے کچھ اس کے عوض میں معاوضہ چاہیے، اس کی اجرت چاہیے. کا اجرت میں کیا چاہیے؟ پیسہ تو ہے نہیں ہمارے پاس، میں اللہ کا بندہ ہوں، نماز پڑھتا ہوں، عبادت گزار ہوں، عابد ہوں، میں میرے پاس پیسہ نہیں ہے. کہا پیسہ نہیں ہے، اپنی عبادت مجھے دے دو. سوال کیا تھا ذہن میں؟ کیا میں نے پڑھا تھا کہ معبود میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے، اس کے بدلے میں مجھے جنت میں کون سا مکان دے گا؟ یہ جواب پروردگار عالم ان کو دے رہا ہے. یعنی انہوں نے عبادت کی تو بدلے میں کیا چاہیے؟ جنت چاہیے. یہ ذہن میں رہے تب پورا خلاصہ آپ کے ذہن میں آئے گا. اب اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں. کہا اپنی عبادت دے دو. کہا عبادت دے دوں. کہا زیادہ نہیں، اگر تو اپنی آدھی زندگی کی عبادت دے دو، میں آدھا کوزہ پانی آپ کو دے دوں گا. یعنی آدھی زندگی کی عبادت ایک طرف، آدھا کوزہ پانی ایک طرف. تو ان کے ذہن میں آیا کہ پانی پی لیں، زندہ رہوں گا تو پھر عبادت کر لوں گا، اگر مر گیا تو کچھ بھی نہیں رہے گا. سودا طے ہو گیا. آدھا کوزہ پانی لیا، آدھی زندگی کی عبادت اس کو ہدیہ کر دی. وہ چلنے لگا. کہتے ہیں نا جب پیاسا آدمی پانی پیتا ہے نا، پیاس بھڑک جاتی ہے اور زیادہ. کہا کہ ماں تھوڑا سا پانی اور دے دے، ابھی پیاس نہیں بجھی. کہا کہ نہیں، ابھی اب تو کچھ نہیں تمہارے پاس دینے کے لیے، ابھی جو آدھی زندگی کی عبادت باقی ہے وہ پھر دے دے، میں اور آپ کو ایک کوزہ پانی دے دوں گا. کہا کہ یار کون سا مسئلہ، یعنی آپ چاہنے والے نہیں ہو کسی کے، اللہ دیکھ رہا ہے. ایک کوزہ پانی میں آپ پوری زندگی کی عبادت مانگ رہے ہو. کہا کہ نہیں، میں کچھ سننا نہیں چاہتا، اگر آپ کو پانی لینا ہے تو عبادت دینا پڑے گی. بہرحال انہوں نے پھر سوچا کہ زندہ رہوں گا تو عبادت کر لوں گا، مر گیا تو کیا ہوگا. پوری زندگی کی عبادت ایک کوزے میں دے دی. فوراً وہی نازل ہو گئی. اللہ کی طرف سے فرشتہ آ گیا کہ تم اللہ کی عبادت کے بدلے میں تم نے کچھ سجدے کیے تو اس کے بدلے میں تم نے اللہ سے کہا جنت میں کیسا مکان بنوایا ہے. بڑا توجہ کریں، کیسا مکان بنوایا ہے. اب ذرا تم سوچو کہ تم نے ایک کوزے پانی میں ساری زندگی کی عبادت دے دی. اب آپ اگر اللہ تم سے سوال کرے تم نے جو نعمتیں کھائی ہیں اللہ کی، پانی پیا ہے، کھانا کھایا ہے، پھل کھائے ہیں، اگر اللہ تم سے اس کی عبادت کا صلہ مانگے، یعنی سوچنے کا مقام ہے. یعنی تم نے اللہ کی عبادت کی تو اس سے جنت مانگی، اور جو اللہ کا دیا ہوا تم کھا رہے ہو، ہوا لے رہے ہو، پانی لے رہے ہو، یہ کہاں سے آئے گا؟ ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدرے، 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 نعرے صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد. انسان کے پاس معرفت نہیں، معرفت ہونا چاہیے. عبادت گزار کے لیے معرفت سب سے پہلے ہے. معصومن کی معرفت ہونا چاہیے. جب معصوم کی معرفت ہوگی تو خدا کی معرفت ہو جائے گی آٹومیٹک، یعنی آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے. اگر معرفت نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کرتے رہیے. کہتے ہیں کہ انسان نے ایک دعا کی کہ معبود مجھے بیٹا عطا فرما. ایک دو روایتیں آپ کو سناؤں گا، اس کے بعد رفتے مسائل. معرفت کیسی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ایک شخص نے اپنا مقام سمجھے، اپنی اہمیت سمجھے، جو عزادار امام حسین ہے، اپنی بلندی سمجھے، آپ کا مرتبہ و مقام کیا ہے. کہتے ہیں اس نے دعا کی معبود مجھے بیٹا عطا فرما. بیٹا کیا کرے گا؟ کہا کہ بیٹا اس لیے عطا فرما تاکہ وہ بڑا ہو کے میں اس کی پرورش کروں، وہ زائر حسین کو قتل کرے. اللہ اکبر. توجہ کا طالب ہوں. یعنی دعا کیوں کر رہا ہے؟ معبود مجھے بیٹا دے، اس کو میں بہادر جنگجو بناؤں گا تاکہ وہ زائر حسین کو قتل کرے. بھائی اللہ رحیم ہے، اللہ عادل ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے، عدالت ہے. اس نے اللہ نے اس کو بیٹا عطا کر دیا. بیٹا عطا کر دیا، یہ روایت ہے. بیٹا عطا کر دیا. بچہ تھا بیٹا، بڑا ہوا، باپ نے سکھایا کہ میں نے اللہ سے تمہیں کیوں مانگا ہے، کیوں مانگا ہے، پوری باتیں بتائیں. اس کو بہادر جنگجو بنایا. کیوں بنایا؟ کہا کہ تو زائر حسین کو قتل کرے گا. جب وہ ایک مکمل جوان ہو گیا اور ایک سپاہی بن گیا تو اس نے پورا اثاثہ تیار کیا. تیار کرنے کے بعد میں بچے کو تیار کیا کہ سرے راہ جا کے بیٹھ جاؤ. کہاں سرے راہ؟ کربلا کے راستے میں بیٹھ جاؤ. وہاں سے جیسے ہی زائر حسین کوئی بھی نکلے انہیں قتل کر دینا. اپنا مقام سمجھے. اللہ اکبر. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ لوگ سوچے تو تعزیہ اٹھاتے ہیں، علمبردار ہوتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، جن کو غازی کہا جاتا ہے، علمبردار کہا جاتا ہے، فرشدہ بچھاتے ہیں. وہ سوچے اپنے بارے میں. پھر
کہتے ہیں اس نے تلوار کو لیا اور جا کے سریرا بیٹھ گیا. سریرا بیٹھا، اس نے دیکھا قافلہ دور سے چلا آ رہا ہے، زائر حسین کا قافلہ چلا آ رہا ہے. جب قافلہ قریب آنے کو تھا تو اس نے سوچا کہ قافلہ بہت دور ہے، کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے. میں نے کہا نا ایک لمحے کے اندر انسان حور سے حور علیہ السلام بن جایا گا، لیکن فکر ہونا چاہیے، معرفت ہونا چاہیے، پہچاننے کا طریقہ ہونا چاہیے. کتنا گنہگار تھا، زائر حسین کو قتل کرنے کے لیے آیا، معرفت تھی. وہ سریرا بیٹھ کے تھوڑا سا آرام کرنے لگا. آرام کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے وہ لوگ جو تعزیہ اٹھاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ تھوڑا سا سویا تو آنکھ لگ گئی تو اس نے دیکھا کہ محشر کا بازار گرم ہے، محشر کا بازار گرم ہے، لوگ جہنم میں لے جائے جا رہے ہیں، جنت میں لے جائے جا رہے ہیں، اور اس کو بھی جہنم کی طرف لے جایا گیا. فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے گئے اور جہنم میں جھونک دیا، جہنم میں ڈال دیا. یہ کون ہے؟ جو سریرا بیٹھا ہوا ہے امام حسین کے زائروں کو قتل کرنے کے لیے، جہنم میں ڈال دیا گیا. یہ خواب میں دیکھ رہا ہے. ایک مرتبہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا پورا بدن جل رہا ہے، لیکن جو اس کے بدن پہ کپڑے تھے وہ نہیں جل رہے. بچرا ساتھ دے، توجہ کریں. یہ ماجرا جبرائیل امین نے دیکھا. معبود یہ ماجرا کیا ہے؟ معبود یہ کیا مسئلہ ہے؟ سارے لوگ تو جل رہے ہیں، یہ بندہ جو ہے جو جہنم میں ڈالا گیا اس کے کپڑے نہیں جل رہے، بدن جل رہا ہے، بدن جل رہا ہے. پروردگار عالم گویا ہوا جبرائیل تم جانتے ہو یہ بندہ کون ہے؟ کہا نہیں معبود. کہا اس کے والدین نے مجھ سے مانگا تھا معبود مجھے بیٹا عطا فرما تاکہ وہ زائر حسین کو قتل کرے، میں نے اسے بیٹا عطا کر دیا. توجہ کریں. اس نے ایک بہادر جنگجو بنایا، سریرا بیٹھ گیا. اس نے دیکھا کہ کاروان حسینی ابھی دور ہے، یہ آرام فرمانے لگا. میں نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا. مجھے پتا تھا شاید اس کے اندر معرفت آ جائے. میں جانتا تھا بھائی پروردگار وہ پروردگار ہے جس نے ایسا ولی پیدا کیا کہ جس کی اگر تلوار بھی چلے تو 70 نسلیں دیکھ کے چلے. بھائی 70 نسلیں. وہ پروردگار عالم تب کس کو کہاں کیا عطا کر دے. ایک لمحے میں پروردگار عالم فقیر کو بادشاہ، بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے. اس نے کہا، معبود نے کہا یہ وہ بندہ ہے جو زائر حسین کو قتل کرے. کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ اس کے کپڑے کیوں نہیں جلے معبود؟ کہا اس کے کپڑے اس لیے نہیں جلے، یہ راستے میں لیٹ گیا اور لیٹتے کہ اس کو نیند آ گئی. وہاں سے جو کاروان آنے والا تھا وہ جلدی نکل گیا. ان کے پیروں سے جو خاک اڑی، ان کے پیروں سے زائر حسین کے قدموں سے جو خاک اڑی اس کے جا کے کپڑوں پر لگی. اب توجہ کریں، یہی وجہ ہے کہ زائر حسین کے قدموں کی خاک نے اس کا سارا بدن تو جلا دیا، جہاں خاک لگی تھے کپڑے نہیں جلے. اب آپ اپنا اندازہ لگائیے. اب ہم کو جہنم سے ڈراتے ہو، جہنم سے ڈراتے ہو. ہم تعزیہ داری کرتے ہیں، علم نکالتے ہیں، مجلس کرتے ہیں. ارے ہمارے تو 14 حفاظت کرنے والے ہیں، ساتھ ادھر ہوں گے، ساتھ ادھر ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات. ماشاءاللہ، بہت ہم کو جہنم سے ڈراتے ہیں جس کے زائر حسین کے قدموں کی خاک میں یہ طاقت ہو کہ وہ جہنم اس کو نہ جلا سکے. تو ہمارے یہ آنسو کہاں جائیں گے؟ یہ گریہ کہاں جائے گا؟ یہ سینہ زنی کہاں جائے گی؟ معرفت انسان، معرفت کو ہونا چاہیے، انسان کو معرفت حسین ہونا چاہیے. جب معرفت ہوتی ہے تو انسان منزل کمال تک پہنچ جایا کرتا ہے. اور ایسی باتیں ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں جس سے انسان عبرت کا نشان بن گئے. لوگ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو آپس میں وعدہ کرتے ہیں اگر تم پہلے مر گئے تو خواب میں میرے آنا، اگر میں پہلے مر گیا تو پورا برزخ میں بیان کروں گا. یہ تو انسان ہے، لیکن ہم معرفت حاصل نہیں کر پاتے. جب تک ہم کو معرفت حاصل نہیں ہوگی جب تک ہم لقمہ حرام سے نہیں بچیں گے. بے شک. جب ہمارا بدن پاک ہوگا تب ہم کسی کو سلام کریں گے تو 70 سال کی عبادت سے افضل ہوگا. خلوص سے سب سلام کریں گے. میں نے کہا نا خلوص اور معرفت پہ زیادہ فرق نہیں ہے. اگر ہم کسی سے ملے تو دل میں بھی وہی ہونا چاہیے، زبان پہ بھی وہی ہونا چاہیے. اور ہم جب کسی کو ملے زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور، یہ منافقت ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. معرفت کیسی ہوتی؟ امام کو پہچانے، ہمارے وقت کے امام کو پہچانے، ان کے حاجی کو پہچانے، ان کا فتویٰ کیا ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے. نجف اشرف ایک روایت، اس کے بعد مسائل. نجف اشرف میں علماء کرام، یعنی نجف دنیا کا سب سے بڑا حوضہ، سب سے بڑا حوضہ قبلہ.
جہاں کی فضاؤں میں علم ہے. فضا سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ ہوا. جہاں کی ہواؤں میں علم ہے. بھائی کیوں نہ ہو، علم کا بانٹنے والا وہیں لیٹا ہوا ہے. واہ 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 بے شک. بھائی نجف اشرف امام علی کا دیان، دربار امام علی، بادشاہ امام علی، امام کی بادشاہ چلتی ہے وہاں پہ. فضاؤں میں علم. وہاں پہ کیسا علم؟ میں ایک روایت سے اس کے بعد روایت کو جوڑ کے مسائل پڑھوں گا. کہتے ہیں کہ وہاں پہ طالب علم تھا، ہمارے جیسا طالب علم یا یوں کہا جائے یا کوئی اور آپ لے لیجیے طبلہ. حالانکہ ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک طالب علم کی بات کر رہے ہیں. طالب علم ایک صلوات پڑھیں محمد والا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک طالب علم جو کن ذہن تھا. کن ذہن سمجھتے ہیں کسی کو؟ جو مینٹل ہوتا ہے، جس کو کتنا بھی پڑھایا جائے اس کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ کن ذہن طالب علم، اس کو جتنا بھی درس دیا جاتا تھا اس کے ذہن میں نہیں آتا تھا. پریشان حال. اور اس کی طلبہ مذاق اڑایا کرتے تھے. جیسے ہم نے ایک درس دے دیا مولانا تو وہ کل نہیں سنا پاتا تھا. مطلب یہ اس کا ذہن کی پرابلم نہیں. لوگ مذاق اڑاتے تھے اس کی، اتنا ہی پڑھو تم نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا یہ وہ دربار ہے کہ جہاں اگر کوئی دعا کرے تو 70 سال کا بوڑھا بھی عالم دین بن جایا کرتا ہے. بے شک. 70 سال کا ضعیف بھی مرجع بن کے نکلتا ہے اگر ان کا کرم ہو جائے. لیکن کرم کے لیے کیا؟ معرفت ہونا ضروری ہے. وہ طالب علم تھا لیکن معرفت تھی. زمانہ گزر گیا ہوتے ہوتے ایک دن مولانا نے کہا کہ آپ کو میں نہیں پڑھا سکتا، آپ نہیں پڑھ سکتے. کچھ نہیں کہا اس نے. رات کی تاریکی میں وہ اپنے حجرے سے باہر نکلا اور ذریح امام علی کے پاس گیا اور ذریح امام علی میں بیٹھ کے نماز پڑھی اور اس نے دعا کی، مولا آپ شہر علم ہیں اور میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں کن ذہن ہوں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے لوگ پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں، میری مذاق اڑائی جاتی ہے. وہ طالب علم کہتا ہے میں رات کو سو گیا، آنکھ لگ گئی اس کی. حرم امام علی میں آنکھ لگی تو کہتا ہے کوئی خواب میں آیا اور آگے کہتا ہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ کریں، کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی اس نے بسم اللہ پڑھی ایک مرتبہ اس کی آنکھ کھلی، باہر نکلا. اب جو بسم اللہ الف نہیں جانتا تھا، بے نہیں جانتا تھا، باہر نکلا، حدیثیں پڑھی. واہ. جب پڑھنا شروع کیا تو اس کا ترجمہ کرنا شروع کیا، استدلال کرنا شروع کیا. یہ چیز یہاں پہ نہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ نہیں، یہ ہونا چاہیے. اب ذہن میں اس کے خلفشار مچنے لگا. صبح کو پہنچا، کلاس میں پہنچا، مولانا نے بھگا دیا تھا. جیسے ہی کلاس میں بیٹھا کسی عالم دین نے ایک حدیث لکھی، پلٹ کے اس نے کہا یہ حدیث ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. حدیث ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. اب سارے طالب علم پریشان، جس کو بسم اللہ الف نہیں آتا تھا وہ علماء کی حدیث کے اوپر استدلال کر رہا ہے. وہ بولا ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. جب زیادہ بولنے لگا تو ایک مرتبہ استاد نے کہا کہ زیادہ نہ بولو، زیادہ نہ بولو، کیونکہ وہ سمجھتا تھا زیادہ نہ بولو. کا کیوں کیا ہوا؟ کہا جس نے تمہیں خواب میں بسم اللہ پڑھایا ہے اس نے مجھے پورا رحم پڑھایا ہے. نعرے حیدر، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدر، نعرے صلوات. بسم اللہ پڑھایا ہے، اس نے مجھے پورا الحمد پڑھایا ہے. یہ ہوتی ہے معرفت. معرفت انسان کی جتنی قوی ہوگی اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوگا. وہیں کہ میں نے کہا نا متصل کرنا تھا مجھ کو اس بات کو مکمل کرنے کے لیے. طالب علم جمع ہوئے وہاں پہ مدرسے میں جمع ہوئے. امام کی ولادت، کسی امام کی ولادت ہو تو جمع ہوئے تو علماء نے کہا کہ آج جشن ہونا چاہیے، جشن ہونا چاہیے. میں نے کہا نا معرفت ہونا چاہیے انسان کو، اور معرفت ایسے حاصل ہوتی ہے. جشن ہونا چاہیے. تیاری ہو گئی. پرنسپل جو مدرسے کے تھے وہ کہہ کے چلے گئے جشن ہونا چاہیے. پر لڑکوں نے تیاری کی. اس زمانے میں اتنی گرمی تھی کہ لوگ جو ہے دیواروں کا سایہ ڈھونڈا کرتے تھے. لائٹ نہیں ہو سکتی، اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی. اور علماء کرام کہتے ہیں ہم لوگ بڑی آسانی سے علماء کو گالیاں دے دیتے ہیں، لیکن آپ نے پتہ ہے علماء نے کیسے علم حاصل کیا؟ رات کی چاندنی میں، رات کی تاریکی میں خیابان میں بیٹھ کے. جو عرب جو ہے اپنا گھر کا بچا ہوا کھانا میں تربوز وغیرہ پھینکتے تھے، اس کو بنا کے کھایا کرتے تھے. عالم دین یوں نہیں بنتا. بس محترم انہوں نے کہہ کے چلے گئے طلبا نے. بس آخری روایت، طلبا نے
وہاں پہ محفل کا انتظام کیا، جشن کا انتظام کیا. اس کے بعد میں کہتے ہیں نا ہمارے یہاں پہ ہلڑ ہنگامہ ہوتا ہے جب جشن ہوتا ہے، ہم ہر طریقے کی مذاق کرتے ہیں. اکثر یہ ہونا چاہیے کہ محفل میں مذاق خوب ہو لیکن حرمت محفل پامال نہیں ہونا چاہیے. بے شک بے شک. یعنی حرمت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. وہاں پہ ایک طالب علم آیا، یہ یوں کہا جائے ایک عالم دین آئے اور مذاق میں انہوں نے طلبہ سے کہا، طلبہ بیٹھے ہوں، گرمی کا ماحول، محفل ختم ہو گئی، ہنسی مذاق ہو رہی ہے. انہوں نے اپنی جیب سے قبلہ ایک اخبار کی کٹنگ نکالی، شاید آپ کے کوئی لائق ہو، اخبار کی کٹنگ نکالی. معرفت کسے کہتے ہیں؟ اخبار کی کٹنگ میں بغداد کی اس زمانے کی سب سے خوبصورت ماڈل کا فوٹو تھا. بغداد کی اس زمانے میں، نجف اشرف کے زمانے میں جب علماء کرام رہا کرتے تھے، ابھی بھی ہے بہرحال لیکن اس زمانے کی بات ہوتی ہے. کٹنگ نکالی اور ہم نے کہا نا کہ محفل میں ہر طرح کی مذاق ہوا کرتی ہے. مذاق میں انہوں نے نکالا اور کہا کہ کون ہے دنیا کے دولت اور زمین یا یوں کہا جائے پیسے کے عوض میں ایک طرف لاکھوں روپے ہوں، ایک طرف امام علی کی زیارت ہو اور ایک طرف اس کے ساتھ میں شادی کا ہو. یعنی انہوں نے یہ بات کہی مولانا نے. تو طلبا نے مذاق میں کہہ دیا زیارت تو ہم روز کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، پیسے کی کوئی بات نہیں ہے، فی الحال اگر اس سے شادی ہو جائے تو بات کیا ہے. ہنسی مذاق ہو رہی. دوسرے طالب علم سے پوچھا گیا، تیسرے طالب، آخری بات کہہ رہا ہوں اور معرفت یہاں سے سمجھ جائیے معرفت کسے کہتے ہیں، امام کو پہچاننے کا طریقہ. کہتے ہیں کہ جب تیسرے چوتھے طالب علم سے پوچھا گیا سب نے یہی جواب دیا کہ فی الحال تو ہم شادی کریں گے، بعد میں دیکھا جائے گا جو ہوگا. ایک طالب علم اور تھا بیٹھے ہوا تھا، اس کے پاس جب پوچھے کہ آپ کا کیا خیال ہے تو اس نے ایک جملہ کہا، کہتا ہے آقا اس کی خوبصورتی ایک طرف، دولت ایک طرف، میں سب کچھ قربان کر دوں گا اگر ایک نظر امام علی کی مجھے مل جائے. ایک جھلک یعنی چہرہ انور امام علی کی مجھے مل جائے، سب کچھ قربان ایک جھلک کے اوپر. مولانا نے کٹنگ کو رکھا، جیب میں چلے گئے. یہ معرفت. رات کی تاریکی جیسے ہی ہوئی، رات کا سناٹا ہوا، حجرے میں وہ طالب علم بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا زبان سے نکلا ہوا لفظ اللہ قبول فرما لیتا ہے لیکن زبان میں طہارت ہونا چاہیے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ رات کا سناٹا تو رات کی تاریکی تھی، اس نے کسی کو آتے ہوئے دیکھا حجرے میں، اپنے اندھیرا تھا. میں نے کہا نا لائٹ نہیں اس زمانے میں ہوتی تھی. حجرے میں کوئی داخل ہوا، سوال کیا، کہا کون؟ کہا کہ میں غالب کل غالب علی جبناوی تھا. چہرہ انور کو دیکھا ایک مرتبہ، پریشان ہو گیا، کانپنے لگا. بس تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. صبح نمودار ہوئی، وہ طالب علم اپنے گھر سے باہر نکلا، اپنے کمرے سے باہر نکلا. میں نے کہا نا استاد استاد ہوتا ہے، شاگرد شاگرد ہوتا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی باہر نکلا طلبا نے تو نہیں کچھ محسوس کیا، جو استاد تھے محسوس کر لیا. کہا کیا ہوا، تم پریشان کیوں ہو، اتنا چہرہ متغیر کیوں، رنگ کیسا بگڑا ہوا ہے، تم نے چائے بھی نہیں پی، تم کلاس میں نہیں آئے، کیا ہوا؟ ایک مرتبہ اس نے ایک مسکرا کے جملہ تھا، قبلہ میں منزل مقصود تک پہنچ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی میں منزل مقصود تک پہنچ گیا. میں نے کہا تھا نا کہ معرفت انسان کو جب دل سے ہوتی ہے تو امام اس کے پاس ضرور آتے ہیں، لیکن اگر معرفت نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کرتے رہیے تو اللہ شاید اس کو قبول نہ فرمائے. معرفت جب ہوگی جب ہم ایماندار ہوں گے، لقمہ حرام سے بچیں گے، محبت کریں گے امام نے جو بتایا ہے، اس سے گریز کریں گے جس سے معصومین نے منع کیا ہے، تب معرفت حاصل ہوگی. جب اللہ سے لو لگائیں گے تو معرفت حاصل ہوگی. جتنے بھی صحابی رسول کے تھے آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے دور سے تشریف لائے. کوئی حبش سے تشریف لایا، کوئی حبشہ سے، کوئی افریقہ سے تشریف لے کے آیا، صرف رسول کے بارے میں سن کے تشریف لے آیا. یہ کیا ہوتی ہے؟ معرفت ہوتی ہے. انہوں نے سب راستے بتائے، سب کچھ بتایا لوگوں کے لیے. پانی کیسے پینا چاہیے، کھانا کیسے کھانا چاہیے، استاد کا احترام کیسے کرنا چاہیے، والدین کا احترام کیسے کرنا چاہیے، مہمان کو کیسے دیکھنا چاہیے، بیٹیوں کو کیسے دست شفقت پھیرنا چاہیے، بھائیوں سے کیسے محبت کرنا چاہیے، بزرگوں کو کیسے ملنا چاہیے. انہوں نے سب کچھ درس دیا. کربلا والوں نے سب کچھ بتایا، بولنے کا طریقہ بتایا، رحمت کیسے ہوتی ہے، محبت کیسی ہوتی ہے. لیکن مسلمانوں نے انہی کی اولاد کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا. میں نے کہا نا امام کو شہید کرنے والا کوئی کافر نہیں تھا، کوئی حافظ قرآن تھے، کوئی کل قرآن کے حافظ تھے، لیکن معرفت نہیں تھی.
چند درہم کے اندر اپنے ایمان کو بیچ کے امام کو کربلا لے کے آ گئے۔ کوئی یوں ہی اپنا مدینہ نہیں چھوڑا، اپنا گھر نہیں چھوڑتا۔ ہر کسی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اور یہ کہا ہے کہ مدینہ جس کا گھر ہو، جس کا بابا علی مرتضیٰ ہو، جس کی ماں سیدہ ہو، جس کے صدقے میں ساری کائنات خلق ہوئی ہو، اس کو اپنے وطن سے کتنی محبت ہو۔ جس کی ماں کا مزار اپنے وطن میں ہو، نانا کا مزار ہو، وہ کیسے اپنے وطن کو چھوڑے گا؟ اصلاح ہے انسانیت کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے اس نے مدینہ چھوڑ دیا۔ نانا میں اپنا سر کٹا دوں گا لیکن تیرے دین کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ذرا غور کریں، تصور کریں، یعنی نانا میں اپنی بہن کی چادر دے دوں گا لیکن تیرے دین کے اوپر کوئی بات نہیں آنے دوں گا۔ آج 4 محرم ہے، رفتہ رفتہ یہ ایام گزرتے جا رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب آپ یہاں آؤ گے تو یہاں روشنی نہیں ہوگی، صرف ایک صدا ہوگی کہ بطول کا گھر اجڑ گیا، زہرا کا چمن لوٹ لیا گیا، حسین شہید کر دیے گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ 4 محرم کو علماء کرام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ حبیب ابن مظاہر کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر حسین کے بچپن کا دوست، کہتے جب حسین چلتے تھے تو حبیب ابن مظاہر پیروں سے جو خاک ہوتی تھی اپنے ماتھے پہ لگایا کرتے تھے۔ 4 محرم کو جب یہ قافلے کربلا میں پے در پے پہنچنے لگے تو جناب زینب کا دل مچل گیا۔ حسین سے بہت محبت تھی نا، اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے شوہر کو چھوڑ کے حسین کی نصرت کے لیے، حسین کی مدد کے لیے کربلا آ گئی جناب زینب۔ علی کی بڑی بیٹی زینب کربلا آ گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا کہتے ہیں حبیب بن مظاہر کوفے میں تھے، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب زینب نے حبیب اپنے بھیا حسین سے کہا بھیا یہ قافلے پہ قافلے آ رہے ہیں اشقیاء کے، اتنے لوگ آ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ میں رونے کے لیے نہیں کہوں گا لیکن ایک روایت ضرور کہوں گا کہ جناب سیادی فرماتے ہیں کہ میرے لال پہ ایسے رو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کو ماتم کرتی ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ وازداران مظلوم کربلا جناب زینب نے جیسے ہی امام حسین سے کہا، جب زیادہ ضد کی امام حسین نے خط لکھا، میرے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر تم جیسے بھی بیٹھے ہو فوراً چلے آؤ، میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں ہیں، رسول کی نواسیاں ہیں، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں، میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حبیب تم جلدی چلے آؤ۔ خط لکھا اور لکھنے کے بعد میں جملہ لکھا العجل العجل العجل، یعنی حبیب اگر آنا ہو تو جلدی آنا۔ وہ ایک مرتبہ جب خط مکمل ہو گیا تو بی بی زینب کہتی بھیا خط ہو گیا؟ کہا ہاں بھائی بہن ہو گیا۔ کہا ایک جملہ میری طرف سے لکھ دو کہ بھیا حبیب ہم نرغے آدھا میں ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ حبیب کے پاس جیسے ہی یہ خط پہنچا، جیسے ہی خط پہنچا، حبیب روایتیں کہتی ہیں کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے کسی نے دق الباب کیا، کہا دیکھو کون کا کوئی قاصد آیا ہے، کربلا سے قاصد آیا ہے۔ خط کو لیا، دیکھا خط حسین ابن علی کا ہے، آنکھوں سے لگایا اور لگانے کے بعد میں گھر میں داخل ہوئے، خط کو چاک کیا، پڑھا، پڑھنے کے بعد میں بیوی نے پوچھا کہ حبیب کیا ہوا، یہ خط کس کا ہے؟ کہا میرے بچپن کے دوست آقا حسین کا خط ہے۔ کہا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ کربلا کے میدان میں حسین کو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، ان کا خون بہانے پہ آمادہ ہیں، مجھے اپنی مدد کے لیے بلایا ہے۔ وہ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ کہتی تو پھر کیا سوچ رہے ہو؟ کہا مجھے تیرا خیال ہے۔ جیسے ہی خیال کا جملہ سنا حبیب کی بیوی تڑپ گئی، کہا حبیب تمہیں آقا حسین بلائے اور تم کو میری فکر ہو۔ ایک مرتبہ حبیب گھوڑے میں سوار ہوئے اور جلدی جلدی کربلا پہنچے۔ پہنچنے کے بعد جیسے ہی کربلا پہنچے، حبیب 4 محرم کو کربلا جب پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ ذرا شور ہوا کہ بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں، بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں۔ زینب کو یہ کسی نے جا کے خبر بتائی کہ حبیب آئے ہیں۔ زینب نے جیسے ہی سنا بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں، ایک مرتبہ فضہ سے کہا فضہ جا حبیب سے کہنا تجھے علی کی بڑی بیٹی زینب سلام کر رہی ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا حبیب نے سر و سینہ پیٹا، ہائے رے غربتا، میرے مولا پہ وہ مصیبت کہ سید سیدانیہ ہم جیسے غلاموں کو سلام کریں۔
جزاک اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ میں ایک مرتبہ حبیب نے کہا مولا میں چاہتا ہوں آپ پہ جان قربان کر دیں۔ روز عاشوراء آئی، حبیب نے اجازت مانگی، کربلا کے میدان میں جنگ کرنے پہنچے۔ لڑتے لڑتے حبیب جب زخموں سے چور ہو گئے، آخری فکر مصعب کے زخموں سے چور ہو گئے تو ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ ایک مرتبہ حبیب نے مدد کے لیے نہیں بلایا، شاید حبیب جان رہے ہو ارے میرا آقا حسین ہے، زخموں سے چور ہے، خیمے کی ذمہ داریاں۔ ایک مرتبہ آواز دی آقا حسین میرا آخری سلام ہو۔ حسین جنازے حبیب پر پہنچے، سر کو زانو پر رکھا۔ میں ایک مرتبہ چہرے کی زیارت کی، کہا آقا آج میں پہلی مرتبہ آپ کے چہرے کی اتنی قریب سے زیارت کر رہا ہوں۔ میں ایک مرتبہ حبیب کے دل میں خیال آیا ہوگا ارے آقا آج میں نے آپ کو بلایا، آپ آ گئے، ارے کل روز عاشوراء آپ کا لاشا تیروں پر معلق ہوگا، آپ آواز دیں گے لیکن کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ جنازہ اٹھا، خیمے کے دروازے پر آیا، زینب نے جیسا ہی سنا آواز دی عباس اے علی اکبر، حبیب بھائی کا لاشا آ گیا، چلو چل کے ماتم کرتے ہیں۔ میں نے کہا حبیب تم بڑے خوش نصیب تھے کہ تم کو آقا حسین اٹھا کے لائے، کل یہی وقت ہوگا۔ حسین نے